ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی کام کی غرض سے سفر میں نکلے، چلتے چلتے ایک جگہ پہ رات ہو گئی، ایک مسجد میں گئے اور حضرت نے وہاں پہ آرام کیا، نماز پڑھی عشاء کی، اور ذہن میں یہ بات تھی کہ اسی مسجد میں میں قیام کر لوں گا اور اسی مسجد میں رہوں گا، رات گزار کے صبح کو اپنے سفر میں چلا جاؤں گا۔ حضرت نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے وہاں پہ آرام فرمانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں مسجد کی انتظامیہ جیسے آج کل ہیں کہیں نہ کہیں، اور کہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں انتظامیہ کے جو مسجد کے نظام کو بہت احسن انداز میں چلا رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ان اچھی انتظامیہ اور اچھے لوگوں میں سے ایک وہ یہ مسجد بھی ہے جہاں پہ میں خادم ہوں، جہاں پہ میں خدمت کر رہا ہوں۔ اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہاں نماز پڑھ کے سوئے تو ایک بابا جی آئے اور انہوں نے کہا کہ جلدی کریں جی، ہم نے تالا لگانا ہے، ہم نے مسجد کو بند کرنا ہے، آپ یہاں کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ اب سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں کہ پہلے پتہ چل جاتا کہ جی وقت کے محدث، وقت کے بہت بڑے ولی ہیں اور امام ہیں۔ تو حضرت خاموش تھکے ہوئے تھے، لہذا اس کی بات مانی بزرگوں کی اور خاموش ہو کے باہر چلے گئے۔ اب جب باہر نکلے اپنی گٹھڑی اٹھائی تو دیکھا ساتھ قریب ایک نان اور روٹیاں لگانے والے کا تندور تھا، اس کی دکان تھی۔ دیکھا آگ جل رہی ہے، ذہن میں آیا کہ یہاں پہ ہی آرام کر لیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اگر آج اجازت ہو تو میں یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں، رات گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی کوئی بات نہیں۔ حضرت نے وہاں پہ اپنا سامان رکھا اور بیٹھے، تو وہ جب بھی روٹی بناتا، روٹی لگاتا تو کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا اور بڑی توجہ کی، بار بار دیکھتے رہے تو وہ ماشاءاللہ سے ہر بات پہ، ہر کام پہ استغفر اللہ کہتا، اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو چکا تھا۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے بعد اسے پوچھا یار بڑی کمال ہے، آپ کی یہ عادت مجھے بڑی اچھی لگی۔ اس نے کہا اسی سے تو بہاریں لگی ہوئی ہیں، اسی استغفار کی وجہ سے ہی تو اللہ نے سارے معاملات درست کیے ہیں۔ اور اس نے ایک بات کہنے لگا کہ اس استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے میں جو بھی دعا کرتا ہوں قبول فرماتے ہیں۔ حضرت نے بڑی کمال کی کیا بات ہے، اور واقعی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور اسی طرح علماء کرام سے بھی یہ سنا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، روزانہ کثرت سے پڑھے۔ تو حضرت نے فرمایا بڑی بات ہے جی آپ کی ہر دعا۔ اس نے کہا ایک دعا میری رہ گئی ہے، آج میں اس کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا دعا ہے، کیا آپ نے اللہ سے مانگا؟ تو اس نے کہا آج میں اس لیے استغفار پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں پہ ایک بہت بڑے قریب میں بڑے عالم دین ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اللہ سے بڑی دعا کی کہ اللہ اس کی زیارت کروا دو، مجھے اس کی زیارت نہیں ہو رہی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا اللہ نے تمہاری آج یہ دعا بھی پوری کر دی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں قربان جاؤں۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھی کہ جن کو اللہ رب العزت نے زندگی میں اپنا دیدار 199 دفعہ اللہ رب العزت نے اپنا دیدار عطا فرمایا خواب کی حالت میں، اور ایسا شخص شاید کہ دنیا میں موجود ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور آیا ہو، کوئی نہیں ہے۔ تو یہ وہ شخصیت تھی کہ جن کو اللہ رب العزت نے اتنا نوازا تھا۔ لیکن یاد رکھیں جو بات جہاں سے چلی کہ استغفار کی بڑی برکات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے
اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اس سے استغفار کریں کہ اللہ میرے سے غلطیاں ہو گئی ہیں کیونکہ میں انسان ہوں، میری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے گناہوں پر ندامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔